ARY نیوز نے آئندہ مالی سال کی بجٹ دستاویز حاصل کر لی ہیں۔ آئندہ مالی سال وفاق کے لیے 1000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش ہوگا۔ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال وفاق 1090 ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترقیاتی بجٹ مختص کر رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 302 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص ہے۔ بلوچستان میں N25 سڑک کے 3 سیکشنز کے لیے 100 ارب روپے دیے جائیں گے۔ کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے 15 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق ڈی جی خان N55 منصوبے کے لیے 11.4 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ دستاویز میں مزید اور کیا کیا چیزیں سامنے آئی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں شعیب نظامی۔ بہت شکریہ شعیب، آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ شعیب، ARY نیوز نے آئندہ مالی سال کی بجٹ دستاویزات حاصل کر لی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر مزید؟ جی، جو اس وقت جو دستاویزات ملی ہیں ان کے مطابق جو PSGP ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ 1000 ارب کے آس پاس ہے۔ اس میں سب سے بڑا منصوبہ جو ہے کمیونیکیشن کے لیے تقریباً 302 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا منصوبہ جو ہے N25 بلوچستان میں جس کو خونی سڑک کہا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے 100 ارب روپے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے 3 سیکشنز ان کے لیے رقم مختص ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے اس کے لیے 15 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ ڈی جی خان منصوبے کے لیے جو ہے وہاں سڑک کے لیے D8 اس کے لیے جو ہے وہ منصوبہ رقم رکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آبی وسائل کے لیے 140 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی رقم جو ہے وہ بادشاہ ڈیم کے لیے 35 ارب روپے مختص کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے مختلف منصوبوں کے لیے 104 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے 42 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کے لیے 4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ انڈسٹریز پروڈکشن کے لیے 3 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ اس پارکوں کے لیے تقریباً 24 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ صوبوں اور اسپیشل گرانٹس جس میں جو ہے وہ AJK اور جو ہمارے ضم اضلاع ہیں وہ شامل ہیں، ان کے لیے 245 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے 70 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ AJK گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ 82 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جائے گا۔ تعلیم کے لیے 15 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے 11 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ ریلوے کے لیے 24 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ منصوبہ بندی کے لیے 12 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ صحت کے لیے 12 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ وزارت دفاع کے لیے 10 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے، جبکہ اطلاعات و نشریات کے لیے 4 ارب روپے کا، اور جو سب سے امپورٹنٹ جس کے اوپر سب کی نظر ہے وہ جو ہمارے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں ان کی جو اسکیمیں ہیں ان کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے تھے، اس کو بڑھا کر اب 70 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں تمام کے تمام SDGs شامل ہوں گے، اور اس میں جو چھوٹی پانی کی، سینیٹری کی، واٹر سیوریج کی اور گلیاں پکی کرنے کی اسکیمیں ہوتی ہیں جن کو ہم SDGs گول بھی کہتے ہیں، اس کے لیے 70 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا غیر ترقیاتی بجٹ جو ہمارا وین بجٹ کا حجم ہے وہ تقریباً 17,800 ارب روپے ہے، جس میں سے 1000 ارب جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کو ملیں گے، اور جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ تقریباً 16.8 ٹریلین جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی رقم ہوگی وہ ہمارے قرضوں اور سود کے لیے وہ تقریباً 8300 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا دفاع ہے اس کے لیے تقریباً 2600 سے 2700 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ڈیولپمنٹ کے لیے 1000 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ جو گورنمنٹ کی سبسڈیز ہیں وہ تقریباً 1365 ارب روپے کی ہوں گی۔ جو حکومت گرانٹس دے گی وہ تقریباً 1600 ارب روپے کی ہوں گی۔ وفاق جو ٹیکس سے آمدن کمائے گی وہ تقریباً 14100 ارب روپے ہوگی، جس میں سے NFC کے تحت جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے وہ تقریباً 8300 ارب روپے صوبوں کو چلے جائیں گے۔ اس لیے وفاق جو نان ٹیکس ریونیو سے کمائے گا وہ تقریباً 5200 ارب روپے کمائے گا، اور جو وفاق کی کل آمدنی ہوگی وہ 19300 ارب روپے ہوگی، جس میں سے جو ہے وہ 8300 ارب روپے جو ہے وہ صوبوں کو دیے جائیں گے NFC کے تحت۔ اچھا شعیب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق ہائر ایجوکیشن کے لیے 140 منصوبوں کی فنڈنگ کرے گا، تو 140 منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے کتنا بجٹ جو ہے وہ اس لیے مختص کیا جائے گا؟ جی، ہائر ایجوکیشن کے لیے جو حکومت نے بجٹ مختص کیا ہے وہ تقریباً 42 ارب روپے کا مختص کیا ہے۔ وہ اب فیز آؤٹ کر رہی ہے، جو منصوبے صوبوں میں ہو رہے ہیں ان کو اب آہستہ آہستہ صوبوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ IMF کی بھی شرط ہے کہ اب جو صوبائی نوعیت کے منصوبے ہیں وہ صوبے ہی مکمل کریں، اس لیے 118 ترقیاتی منصوبے جن کی مالیت تقریباً 1100 ارب روپے کی ہے ان کو اب PSGP سے نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ صوبے خود اپنے طور پہ مکمل کریں گے۔ وفاق نے ان کے اوپر تقریباً 300 ارب روپے لگا دیے ہیں، اور اب یہ بھی 800 ارب روپے میں مکمل ہونے، تو یہ اگر صوبے مل کے ان پہ 800 ارب روپے لگائیں گے تب جا کے جو ہے یہ سڑکیں مکمل ہوں گی، اور جو منصوبے صوبائی نوعیت کے ہیں وہ مکمل ہو سکیں گے۔
اچھا شعیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 13.5 ارب کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے. کون کون سے منصوبے آپ سمجھتے ہیں کہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر؟ جی، اس میں جو 2 امپورٹنٹ جو منصوبے، ایک کراچی میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی پارک کا قیام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک کا قیام ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے دونوں منصوبوں کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھائی جائے اور یہاں پر جو ہے وہ جو جدید ترین آئی ٹی کی ٹریننگز ہیں وہ دی جائیں، تاکہ جو حکومت اپنا روشن پاکستان کے اندر $4 ارب کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی پہنچانا چاہتی ہے، اس میں جو ہے جو ہدف ہے وہ حاصل کیا جائے. اوور آل جو اڑان پاکستان کا پیکیج ہے وہ تقریباً اس میں ایکسپورٹ 55 سے 60 ارب ڈالر تک پہنچانے کا آئندہ 5 سال میں پلان ہے. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آئی ٹی کا پہلے مرحلے میں $4 ارب اور اگلے 4 سے 5 سالوں کے اندر اس کو جو ہے $10 ارب تک پہنچانے کا ہدف ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں اور خاص طور پہ جو ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹ ہیں ان کو جو ہے فنڈنگ کی جائے. اچھا شعیب، یہ بھی بتائیے گا کہ صنعت کاروں کو، انڈسٹریلسٹ کو کافی شکایتیں ہیں، شکوے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں سولر کے اندر ٹیرف ملا، سبسڈائز کیا گیا، نہ ہمیں بجلی کے اوپر ٹیرف ملا، سبسڈی کی ملی. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صنعت کاروں کے لیے یہ بجٹ کتنا فرینڈلی ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، اس کے لیے ایک انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ یہ بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی، جس میں جو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے بہت کم اگر کوئی ڈیفالٹ کر گیا ہے، بڑی چھوٹی سی رقم ڈیفالٹ کی ہے لیکن پوری فیکٹری سیل کر دی جاتی ہے، پورا کارخانہ بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ اب سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہراسمنٹ سے متعلق شکایتیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی کہ ہراسمنٹ نہیں ہوگی، نیب ایف آئی اے ڈائریکٹ ریٹ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح جو ہے وہ جو جن کے اوپر قرضے ہیں اور جو ڈیفالٹ کر گئے ان کے لیے سہولیات ہوں گی. جو ٹیرف سے متعلق چیزیں ہیں اس کے اوپر حکومت تو تقریباً 5 سے 7 روپے فی یونٹ کا ٹیرف دینا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر آئی ایم ایف مان نہیں رہا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ٹیرف دیں گے اس کی فنڈنگ کہاں سے لائیں گے، یہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کیا آپ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی مہنگی کریں گے یا آپ کوئی اور ٹیکس لگا کر اس کو پورا کریں گے؟ تو اس لیے جو ہے ٹیرف کے اوپر تو ہم فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید جو انڈسٹریل ٹیرف ہے ہمارا اس میں کمی نہ ہو، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جہاں پر جو ہے وہ کاروبار کے لیے آسانیاں ہوں گی اور کاروبار کے لیے جو ہے حکومت ایک پورا پیکیج اناؤنس کرے گی. اچھا شعیب، ہم دیکھیں کہ اس بجٹ میں کیش لیس اکانومی کی طرف پاکستان جو ہے وہ لٹل بیبی سٹیپس لے رہا ہے، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیفور کیش لیس اکانومی کے اوپر ہم سوئچ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ فائنینشیل لٹریسی یہ بہت امپورٹنٹ ہے؟ اینڈ دین اگین پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 40-50% پاپولیشن ایسی ہوگی جن کے پاس تو کارڈز نہیں ہوں گے، بینک اکاؤنٹس نہیں ہوں گے، تو ہاؤ کنوینئنٹ از کیش لیس اکانومی فار پیپل؟ دیکھیں اب تقریباً پاکستان میں جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے وہ ہر بندے کے موبائل پر آلموسٹ آ رہا ہے اور بڑی اسپیڈ سے ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایزی پیسہ یا جو ڈیجیٹل اکانومی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اب آہستہ آہستہ حکومت نے اس کو کرنا تھا اور یہ آئی ایم ایف کی شرط بھی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے آپ دستاویزی بنائیں معیشت کو، اور بہت بڑا حجم ہے پاکستان میں جو کہ اس وقت گرے اکانومی کے اندر ہے اور وہ دستاویزی نہیں ہے. اسی لیے حکومت جو ہے وہ اب 2 تجاویز پیش کر رہی ہے. ایک تو جو پیٹرول آپ کیا ہی ڈلوائیں گے وہ $2 مہنگا ہوگا، ڈیزل جو $2 لیٹر کیا ہی ڈلوائیں گے وہ مہنگا ہوگا، اور جو حکومت کی پرائس ہوگی اس سے آپ کو $2 اضافی پیٹرول ڈیزل کے اوپر دینا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی شاپنگ کرتے ہیں اور آپ اس کو کارڈ سے شاپنگ کر رہے ہیں تو جی ایس ٹی 18% ہوگا، اگر آپ کیش دیں گے تو پھر آپ کو 20% جو ہے جی ایس ٹی دینا ہوگا. تو اسی لیے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایک کام اس میں اور بھی ہو رہا ہے کہ کچھ شکایتیں ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے آؤٹ لیٹ جو کہ پوائنٹ آف سیل لگا کے جو ہے وہ جب کیش پہ ریٹ دیتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ کارڈ پہ ریٹ دیتے ہیں تو اس کی بیک اینڈ کے اوپر جو سافٹ ویئر ہے اس پہ 2 ریٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی اب کاروائیاں ہوں گی. ایف بی آر جو ایسے جہاں پوائنٹ آف سیل لگا ہوا ہے وہاں پر دونوں کے دونوں ان کے جو پیچھے سافٹ ویئر ہیں ان کو چیک کریں گے تاکہ جو ڈبل ریٹ کے ذریعے ٹیکس چوری کی جاتی ہے وہ بھی روکی جا سکے، اور جو پوائنٹ آف سیل سے ٹیکس چوری ہوتی ہے اس کے اوپر جو جرمانے ہیں ان کو بھی 10 گنا بڑھایا جا رہا ہے اور وہ 5 لاکھ سے بڑھا کر جو جرمانہ $50 لاکھ کیا جا رہا ہے. اچھا شعیب، یہ بھی بتا دیجیے گا ہمارے عوام کے لیے کہ کن شعبوں میں نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں اور کن شعبوں میں یا کن ایریاز میں عوام ریلیف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بڑا ریلیف تو جو ہے وہ چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں وہ نہیں ہے. حکومت نے بڑی کوشش کی کہ جو ہم سیلری کلاس کے اوپر انکم ٹیکس جب یہ لگا تھا تو یہ کہا گیا تھا صرف $75 ارب جو ہے وہ
इनको 75 अरब रुपए का ही टैक्स लगाने जा रहे हैं, लेकिन जब वो हमने देखा, जब वो कलेक्शन आई तो वो 150 अरब रुपए से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसमें इजाफा हुआ, और जहाँ 365 अरब रुपए लास्ट ईयर जमा हो रहे थे, इस दफ़ा जो सैलरी क्लास का इनकम टैक्स है वो 430 अरब 11 महीनों में हो चुका है, और ये 550 अरब रुपए तक पहुँचेगा। तो इसलिए हुकूमत जो तवक्को कर रही थी उससे ज़्यादा जो है वो टैक्स कलेक्शन आ गई है सैलरी क्लास के अंदर। तो उसमें कुछ जो है वो हुकूमत जिस तरह का रिलीफ देना चाह रही थी, ख़ासतौर पर जो 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम थी, उसके ऊपर जो है हुकूमत कोशिश करती रही IMF को मनाने के लिए कि आप टैक्स फ्री कर दें। तो वो कह रहे हैं उसके ऊपर एक नॉमिनल सा टैक्स जो है 1% का होगा, ताकि जो इस सैलरी ब्रैकेट के अंदर हैं वो अपने गोशवारे ज़रूर जमा कराएं, वरना फिर गोशवारे जमा नहीं कराएंगे तो आपके जो रिटर्न है वो कम हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ये रिलीफ नज़र आता है, लेकिन जो मेजर रिलीफ है वो हमें किसी भी जो सूबे के अंदर यानी कि GST में नज़र नहीं आता, विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया हुआ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो जो है वो 3% और 5% है, उसको ख़त्म किया जाएगा, ताकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो किसी हद तक ग्रोथ आए, और इससे जो वाबस्ता 45 इदारे और फैक्ट्रियाँ, कारखाने जिसमें सीमेंट, सरिया, बिजली और लकड़ी जो इतने भी तामीरात में इस्तेमाल होते हैं, वो 45 के 45 सनतें जो है किसी हद तक रिवाइव करें और रोज़गार में इजाफा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ARY न्यूज़ ने आइंदा माली साल की बजट हासिल कर ली हैं। आइंदा माली साल वफाक के लिए 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश होगा। आइंदा माली साल वफाक 1090 तरक्याती मंसूबों के लिए तरक्याती बजट मुख्तस कर रहा है।